السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً میرا پیج آپ سب دیکھ رہے ہوں گے وائس آف سید کے نام سے۔ اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں آپ کو میسر آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، خوب عزتوں سے نوازے اور ترقیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنی قیمتی آراء سے مجھے آگاہ کرتے رہا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے پیج کو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، آج میرا کچھ موضوع یوں ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دعا کی قبولیت کی طریقہ کار کیا ہے۔ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس کے اوپر، لیکن دعا قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ایک اور تفصیلی ویڈیو آئے گی، اس کو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، دعا کی قبولیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگتے جاؤ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا جاؤں گا۔ قرآن کے اندر ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اور ایک جگہ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے لوگوں رو رو کر گڑ گڑا کر مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور دعائیں سننا قبول کرنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں سے ہے۔ اچھا، حدیث کے اندر آتا ہے، میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان میں بھی سنا کہ اگر کوئی شخص مانگتے 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 ایک دن یہ جملہ کہہ دینا کہ میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، اب میں مانگوں کیوں، تو بس اس دن سے نا قبولیت رک جاتی ہے۔ اس سے پہلے جتنی دعا اس نے مانگی وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جس دن یہ جملہ بول دیتا ہے نا تو اس دن وہ دعا قبول ہونا رہ جاتی ہے اس کی۔ اب اچھا، دعا قبولیت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، قبول ہونے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اس میں سے 3 سے 4 میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یقیناً بات سمجھ میں آئے گی۔ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو جو چیز مانگتا ہے وہی مل جاتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر دعا مانگے اور فوراً مل جائے تو انسان کا غیب کے اوپر سے یقین ہٹ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فوراً دعا قبول کر لے تو انسان کا غیب کے اوپر سے یقین ہٹ جائے گا۔ سارے لوگ مصلی بچھائیں گے، دعاؤں کے لیے بیٹھ جائیں گے، کچھ بھی مانگیں گے فوراً مل جائے گا ان کو۔ تو اللہ کی غیب کے اوپر سے نا انسان کا پھر یقین ہٹ جائے گا۔ تو دعا جو ہے نا مانگتے رہنا چاہیے، مسلسل مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ مانگا پھر اس دعا کو مانگنا چھوڑ دیا تو ایسا نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی ایسے۔ تو اچھا، یا تو وہ چیز جو مانگا اس نے وہ مل جاتی ہے، یا پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ متبادل یعنی آلٹرنیٹو عطا کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ دے دیں گے اس کا، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یا پھر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کی نشانیوں میں سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، اور ایک دفعہ کوئی دعا مانگنے کے بعد دوبارہ توفیق مل جائے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانیوں میں سے۔ بار بار ایک ہی دعا مانگنا یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانیوں میں سے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ کسی کو خالی ہاتھ وہ اپنے دربار سے لوٹائے، اللہ سے مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ کسی کو بھی وہ خالی ہاتھ لوٹائے۔ تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو سارے گناہ کر کے آ دنیا کے، پورے دنیا کو نا گناہوں سے بھر دے، آسمان کو بھی بھر دے، زمین کو بھی بھر دے، تو صرف ایک بار ایک آنسو آ کر بہا دے، میں تیری سارے گناہ کو معاف کروں گا، تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ انسان کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ اچھا، دعا جو مانگتے ہیں وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں تو وہ دعا مانگتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی مانگتے مانگتے۔ پہلا بیٹا گیا تو مانگتے رہے تو دوسرا بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ان سے جدا ہو گیا۔ وہ جدا کیا ہو گیا؟ بچھڑ گیا، یعنی ان سے، یعنی قحط پڑ گیا ان کے اوپر۔ اب قحط پڑا تو پھر وہ قحط کے لیے اپنے بچوں کو، دوسرے بچوں کو رزق لینے کے لیے مصر بھیجا، تو وہاں پر جو ہے وہ دوسرا بچہ بھی جدا ہو گیا۔ تو روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا دعا مانگنا نہیں چھوڑی۔ تو ہمیں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں قبولیت میں جو ہے نا وقت لیتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ دیکھیں، کھانا پکنے میں جس طریقے سے ٹائم لیتا ہے نا، شادی ہونے میں انسان جس طریقے سے ٹائم لیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بننے میں تھوڑا وقت لیتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے مانگتے رہنا چاہیے، مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جس دن مانگنا چھوڑ دے گا نا، یہ کہہ دیا نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میں اب مانگوں کیوں، تو بس اس دن سے پھر وہ دعائیں قبول ہونا رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ سے مانگتے رہیں، میرے لیے بھی مانگے، خود اپنے لیے بھی مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے مانگے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں اسی موضوع پر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ملنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔